فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی بھی اپنی فضیلت ہے. یہ مہینہ حبیب خدا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا مہینہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی مہینے میں پیدا ہوئی. اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا. اسی مہینے میں رخصتی ہوئی. البتہ وفات 16 رمضان المبارک کو ہوئی. تو ولادت کی مناسبت سے اور آج کل جو ہمارے یہاں ایک پروگرام چل رہا ہے مستقل، مناسب معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب یعنی ان کی سیرت کو مختصر طور پر بیان کیا جائے. نام تو عائشہ ہے، لقب صدیقہ بھی ہے اور حمیرہ بھی ہے. حضرت عائشہ چونکہ سرخ اور سفید تھیں، بہت ہی خوبصورت، حسین اور جمیل. اس بنا پر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کا لقب حمیرہ رکھا. اور عرب کے اندر کنیت یہ انسان کی شان کی علامت سمجھی جاتی تھی. عرب کے اندر کنیت کا رواج بہت زیادہ ہے. تو چونکہ آپ کے بطن مبارک سے کوئی اولاد نہیں، تو آپ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میری بھی کنیت ہونی چاہیے. تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھانجا عبداللہ کے ساتھ اپنی کنیت لگا لو. تو چنانچہ ام عبداللہ آپ کی کنیت قرار پائی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے تھے عبداللہ، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ حضرت عائشہ کی بہن تھی. تو بھانجا ہو عبداللہ بھانجا ہوئے، جس کو اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بہنوت. اپنی زبان میں ہم لوگ بہنوت بولتے ہیں، یعنی ہماری خواتین بہنوت بولتی ہیں انہیں. تو ان کے توسط سے کنیت حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیت کیا ہوئی؟ ام عبداللہ. آپ کے والد کا نام بھی عبداللہ ہے. دیکھیے کنیت کا رواج اس قدر تھا وہاں کہ جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ کنیت ہی سے مشہور ہوئے. ان کے اصل نام کو لوگ جانتے بھی نہیں. جیسے ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ابو بکر ہے، ابو ہریرہ ہے، ابو ذر ہے نہیں.
بہت سارے لوگ ابھی اس مجمع میں ہوں گے جنہیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ابو لہب کا اصل نام کیا تھا، یا ابو جہل کا اصل نام کیا تھا، ابو بکر کا اصل نام کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کیا تھا، کنیت ہی سے مشہور ہو گئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تھا عبداللہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ محترمہ کا نام تھا ام رومان، اور دونوں طرف سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں جا کر اوپر 12 13 14 تک جا کر مل جاتا ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت کے 4 یا 5ویں سال میں پیدا ہوئی ہیں، بعض نے کہا ہے کہ 4تھے سال میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو اس کے 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد آپ پیدا ہوئی ہیں، شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی ہیں، اور جس وقت نکاح ہوا ہے اس وقت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر صرف 6 سال ہے۔ ہوا یہ کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی، غمگسار، غمخوار، دکھ درد میں شریک رہنے والی، دلاسا دینے والی، غمخواری کرنے والی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب وفات پا گئی تو ہم نے بتایا تھا کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھا، غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ تو ایک صحابیہ ہیں وہ آئیں اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے، آپ شادی کر لیں۔ کہا کس سے کروں؟ تو کہا دونوں ہیں، آپ کے لیے تو کنواری بھی لڑکی ہے، بیوہ بھی ہے، اگر کنواری چاہیے تو ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہے، بیوہ چاہیے تو سودا بنت زمعہ ہیں۔ تو کہا جاؤ نسبت کی بابت ان سے گفتگو کرو۔ تو وہ صحابیہ رضی اللہ عنہا گئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی، شادی کے حوالے سے، نکاح کے حوالے سے بات کی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، یعنی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی ہیں، اور عائشہ بھتیجی ہو گئی، تو بھتیجی سے کیسے نکاح ہوگا؟ تو جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر انت اخ فی الاسلام، تو میرا دینی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے، منہ بولا بھائی سگے بھائی کی طرح نہیں ہوتا۔ زمانہ جاہلیت میں سگے بھائی کی اولاد سے شادی کرنا تو اسلام میں بھی ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، زمانہ جاہلیت میں ہو یا اسلام میں، سگے بھائی کی اولاد سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات بھی تھی کہ جس طرح سے سگے بھائی کی اولاد سے نکاح درست نہیں ہے، اسی طرح سے منہ بولے بھائی کی اولاد سے بھی نکاح جائز نہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، تو عائشہ تو بھتیجی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم منہ بولے بھائی ہو، اسلامی بھائی ہو، دینی بھائی ہو، نکاح پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کی ایک رسم جو تھی، ایک رواج جو تھا، وہ ختم ہوا حضرت عائشہ سے جب نکاح ہوا اللہ کے نبی کا۔ دوسری بات کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ شوال میں نکاح کرنا معیوب سمجھتے تھے، بدفعلی لیتے تھے۔
یعنی اس کو بابرکت نکاح نہیں سمجھتے تھے جو نکاح شوال کے مہینے میں ہو۔ تو جب حضرت عائشہ کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوا تب جا کر کے یہ بھرم بھی ختم ہو گیا، یہ رسم بھی ختم ہو گئی کہ نہیں بھائی شوال میں بھی نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں تو اپنے گاؤں کا ماحول تو ماشاءاللہ اتنا ہے کہ عید کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، شوال کے مہینے ہی میں سب سے زیادہ نکاح ہوتا ہے، اور شوال کے مہینے میں بابرکت نکاح ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بابرکت نکاح ہوا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا، 6 سال کی عمر ہے۔ اب یہاں اعتراض ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہم مسلمان بھی اپنے دین سے چونکہ واقف نہیں، اپنی تاریخ سے واقف نہیں، اس لیے اس اعتراض کو بھی سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے۔ مستشرقین، یہودی، عیسائی جو لوگ محققین ہیں وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں نے تو یہ لکھ دیا کہ ابو بکر کا جو لقب ابو بکر ملا وہ اس بنیاد پر کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی زوجہ ہوئیں، بیوی ہوئیں، وہ یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، صرف حضرت عائشہ باکرہ تھیں یعنی کنواری تھی، اس لیے ان کے باپ کو ابو بکر کہا۔ اب بکر کے معنی ہوتا ہے باکرہ کے، ان احمقوں کو اتنا پتہ نہیں کہ بکر کے معنی پہلے کے ہوتے ہیں، باکرہ کے نہیں ہوتے، بکر کے معنی باکرہ کے ہوتے ہیں، کنواری کے۔ اور انہی کو دیکھ کر ایک کوئی میر علی صاحب ہے، مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی ہسٹری لکھی، سیرت لکھی، لائف آف محمد، تو اس کے 4 جلد میں لکھ دیا ہے، انہوں نے اس کو نقل کر دیا۔ تو اگر غیر لکھ رہے ہیں، غیر بول رہے ہیں، بیگانوں کو پتہ نہیں، تو اس پر کوئی افسوس نہیں۔ افسوس اور صد افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آشناؤں کو، اپنوں کو پتہ نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر کیا عمر ہوتی ہے؟ کھیلنے کی عمر ہوتی ہے۔ اور حضرت عائشہ، دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو کوئی اہم شخص ہوتا ہے نا، تو اس شروع سے ہی، بچپن سے ہی اس کے حرکات و سکنات میں ایک طرح کی کشش ہوتی ہے۔ ایک مقولہ بہت مشہور ہے، ہونہار پروے کے چکنے چکنے پات۔ جو اہم شخص ہوتا ہے، جس کو آگے چل کر بڑا بننا ہوتا ہے، بچپن سے ہی اس کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ پھر بھی اس کے باوجود بچی تھی نا، وہ تو بچہ جو ہوتا ہے وہ بچہ ہی ہوتا ہے، اس کی طبیعت میں کھیلنا ہے، بچپن کی جو عمر ہے وہ کھیل کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ ہمیشہ کھیلتی تھی، چونکہ بچی تھی۔ وہ فرماتی ہے کہ مجھے 2 کھیل پسند تھے، مرغوب تھے، پسندیدہ تھے، ایک گڑیا کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا۔ ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ کھیل رہی تھی، گڑیا وغیرہ بھی، اس میں گھوڑے بھی تھے، گھوڑے کے پر تھے 2۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ گھوڑا ہے۔ کہا عائشہ گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے، یہ کیسا گھوڑا ہے؟ فوراً حضرت عائشہ نے کہا کہ حضرت سلیمان کے گھوڑے کے تو پر تھے۔ اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، نکاح سے پہلے کی بات ہے، 4-5 سال کی رہی ہوں گی۔ حضرت عائشہ کو اس عمر میں یہ پتہ ہے کہ حضرت سلیمان کے جو گھوڑے تھے ان کے پر تھے، تبھی تو جواب دیا۔ اور یہ بھی اندازہ لگائیے کہ حضرت عائشہ کتنی حاضر جواب تھی، معاملہ فہم تھی، دماغ کتنا تھا، ذہانت کتنی تھی، فوراً وہاں تک پہنچ گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جواب دیا کہ آپ خاموش ہو گئے۔ یہ دھیان۔ اور حضرت عائشہ بچپن میں ہی جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھیں تو ان کو یاد ہے کہ کس وقت میں کون سی آیت نازل ہوئی۔
بل الساعۃ موعدهم والساعۃ ادھیٰ وامر. میں کھیل رہی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح 6 سال کی عمر میں. آپ کو یہ بتا دوں کہ عرب کی جو آب و ہوا ہے وہ ہمارے ہندوستان سے بہت ہی مختلف ہے. وہاں کے بچے اور بچیاں 8-9 سال کے ہوں تو یہاں پر وہ 15-16 سال کے لگیں گے. یعنی وہاں کی آب و ہوا اور وہاں جو گرم موسم ہے اس کی وجہ سے اس کی نشو و نما بھی الگ ہوتی ہے. طاقتور ہٹے کٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ. اور ایک بات، ایک مثال سے اور واضح کر دوں میں، یہ جو ہم لوگ چکن کھاتے ہیں نہیں مرغی کہتے ہیں نا اس کو، مرغی فارم پر کی مرغی جو ہے اس کو چکن، تو چکن سے بچے پہلے بالغ ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک خصوصیت ہے. پہلے بچے بچیاں 13-14 سال 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے تھے. بچے 15 سال 14-15 سال کی عمر بالغ ہوتے تھے. لیکن آج کی تحقیق یہ ہے کہ عام طور پر بچیاں 11-12 سال، بہت زیادہ 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں. بچے بھی بہت پہلے بالغ ہو جاتے ہیں. یہ چکن کا اثر ہے. تو وہ اس طرح تھیں کہ 6 سال کی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا اور پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی مدینہ منورہ میں. لمبا ایک تفصیل واقعہ ہے، لیکن اس تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایک واقعہ اور میں عرض کر دوں کہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت میں کے سلسلے میں بے شمار فضیلتیں آئی ہیں، بہت ساری فضیلتیں. انہی کی وجہ سے تیمم کا حکم آیا ہے. انہی کی وجہ سے تیمم کا حکم آیا. ایک مرتبہ ہار گم ہو گیا تو وہ ہار تلاش کرنے دوبارہ چلی گئی. تاخیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ملا، قافلہ جہاں رکا تھا پانی نہیں ملا. جب آئی تو وقت نکل رہا تھا، لوگوں نے جلدی جلدی تیمم کر کے اسی وقت ایسے ہی بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی تیمم وغیرہ کر کے. اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل کر دی. لوگ بہت غصے میں تھے. اللہ کے نبی بھی شش و پنج میں مطلع ہو گئے کیا کیا جائے. اب حضرت ابوبکر صدیق بھی بہت غصے میں آئے اور اپنی بیٹی کو ڈانٹنے لگے، تمہاری وجہ سے سب ایسا ہوا ہے، معلوم نہیں کیا کرتی رہتی ہوتی. جیسے بات ہے، اب ظاہر بات ہے کہ پورا مجمع ہے صحابہ کرام کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مناسب تھا ڈانٹنا. حضرت عائشہ صدیقہ مغموم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا. تم مریض ہو یا کہیں سے قضاء حاجت کر کے آئے ہو، بے وضو ہو، تو تم پاک مٹی پر مسح کر لو، یعنی تیمم کر لو. فتیمموا، تیمم کر لو. یہ آیت نازل ہو گئی. اسی طرح سے ایک غزوہ بنی المصطلق ہے جو سن 6 ہجری میں واقع ہوا ہے. وہاں اس میں بھی ایک حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہو گیا، اور وہ ہار تھا ان کی بہن حضرت اسماء کا. یہ جو عمر ہوتی ہے نا 13, 14, 15 سال یا 18 سال کی عمر جو ہوتی ہے نا لڑکیوں کی، اس میں زیور کی خواہش بہت ہوتی ہے بچیوں کے دل میں. ویسے تو عام طور پر عورت کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہم زیور زیادہ سے زیادہ پہنیں، یا نہیں پہنیں تو کم سے کم ہمارے گودریج میں زیور رہے کہ کل ہو کے کوئی ہماری سہیلی آئے تو دکھا سکیں کہ دیکھو تم سے زیادہ زیور میرے پاس ہے. یہ فطرت میں ہے ان عورتوں کے، آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ ختم نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. اس کی پیدائش ہی اسی میں ہوتی ہے. خود قرآن کریم کے 25ویں پارے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو بہرحال وہ
یہ عمر تھی، اس عمر میں وہ ہار لے کے گئی ہوئی تھی، اور خاص طور پہ خاتون خانہ جب جاتی ہیں باہر تو پورا سج دھج کے جاتی ہے، گرچہ گھر میں بھنگیری کی طرح رہے، نوکرانی کی طرح رہے، ہاں جیسے تیسے رہے، اچھا نہ لگے کوئی بات نہیں، لیکن جب باہر نکلے گی شادی بیاہ میں یا کہیں بھی ایسے ہی کسی فنکشن میں کسی تقریب میں تو پورے طور پر نکلے گی سج دھج کے۔ یہ فطرت ہے اس کی، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو حضرت عائشہ کا ہار نہیں تھا، وہ ہار تھا اسما کا، غائب ہو گیا، ڈھونڈنے چلی گئی، ڈھونڈنے گئی، اب قافلے والے روانہ ہو گئے، وہ ہلکی پھلکی تھی، جو لوگ ہودج اٹھایا کرتے تھے، ڈولی جس کو کہتے ہیں، جس میں وہ سواری کو مطلب رکھ کر کے اونٹ پہ رکھا کرتے تھے، اس کو ہودج بولتے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت عائشہ اس میں سوار ہیں، ہلکی پھلکی تھی، پتہ نہیں چلا، لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے اونٹ پر رکھا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ جب آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے، تو ذہین تھی نا، وہ سوچی کہ اگر میں کہیں جاتی ہوں تو لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ ایک آدمی کو وہ پیچھے رکھتے تھے کہ دیکھو قافلہ جب روانہ ہو جائے تو پیچھے سے جو کچھ چھوٹ جائے اس کو لے کر آنا۔ تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مامور تھے، تو وہ پیچھے سے جب آئے تو دیکھا، تو حضرت عائشہ نے کیا کیا، یہ عقل مندی تھی ان کی کہ اپنی چادر اوڑھ کر ایک درخت کے نیچے سو گئی۔ حضرت صفوان جب آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ ہیں، پردہ کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے دیکھا تھا، تو پہچان گئے تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اٹھ کے، حضرت صفوان نے اونٹ اپنا بیٹھا دیا، ایک طرف ہو گئے، حضرت عائشہ بیٹھی، حضرت صفوان اونٹ لے کر چلے۔ جب گئے تو کل ہوگا دوپہر میں جب قافلے سے ملے تو قافلے میں منافقین بھی تھے، ان منافقین نے اڑا دیا کہ یہ کیا ہے، بھائی صفوان ہے اور یہ حضور کی اہلیہ ہے، تو یہ تو نامحرم ہے، اس کے ساتھ کیسے ہے یہ، نعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی تہمت لگا دی منافقین نے۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی سلول، اس نے بڑا کردار ادا کیا، کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی، 3 مسلمان اس میں ملوث ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ جو ہیں وہ بدکار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب پورے مدینہ میں یہی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عائشہ بدکار، نعوذ باللہ۔ اب حضور مغموم ہے، حضرت ابو بکر مغموم، ان کی اہلیہ مغموم، سارے مدینے میں یہی بات ہو رہی ہے، حضرت عائشہ بے خبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ مصطح ایک مرتبہ جا رہی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، پھسل گئی، پاؤں جو پھسلا تو کہا برباد ہو ستیہ ناس ہو مصطح، تو کہا تو کیسی ماں ہے، حضرت عائشہ کہتی ہے کیسی ماں ہے تو، اپنے لڑکے کے لیے بد دعا کر رہی ہے، تو کہا تمہیں پتہ نہیں وہ تمہارے اوپر تہمت لگا رہا ہے، کہا نہیں پتہ۔ تب اس کی آنکھ کھلی، تب اسے پتہ چلا کہ حضرت حضور کا رویہ کیوں بدلا ہوا ہے، لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہے، تب انہیں پتہ چلا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر چلی گئی، اپنے والدہ کے گئی، وہاں جا کر کے دیکھا حضرت ابو بکر بھی رو رہے ہیں، ان کی ماں ام رومان بھی رو رہی ہے، سب رو رہے ہیں۔ کہا کہ ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ رد ہو گیا، اب سپریم کورٹ میں جا کر کے مقدمہ دائر کرتی ہوں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مصلی اٹھایا، وہ مصلی اٹھانے کے بعد گھر کے ایک ایسے کونے میں گئی جہاں پر اندھیرا تھا اور آنا جانا لوگوں کا کم تھا، وہاں چلی گئی، سجدے میں جا کر رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی، اے خلاق، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، جس طرح سے یوسف پر تہمت لگی اور تو نے بری کر دیا، جس طرح سے مریم پر تہمت لگی اور تو نے بری کر دیا، آج تیری یہ بندی، آج یہ تیری ادنا سی بندی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عرض پرداز ہے کہ آج تو اس کی برات کا اعلان فرما دے۔ رو رہی تھی، ابھی مسجد میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں،
مشورہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام سے پوچھا جا رہا ہے کیا کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں نے کہا یہ کرے، یہ کر لے، یہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی آپ کے لیے لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟ آپ اگر اس طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بدکار، آپ طلاق دے دیجیے۔ کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہا نہیں، آپ یہ بتائیں کہ عائشہ سے نکاح آپ نے کیا ہے یا اللہ نے کرایا؟ تو کہا اللہ نے کرایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ بات صحیح کہی تم نے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور گئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر، کھٹکھٹایا دروازہ۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، وقت ختم ہو چکا ہے چونکہ۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، کھٹکھٹانے کے بعد کیا ہوا؟ باہر آئی، حضرت عائشہ بھی آئی۔ دیکھا وہ آثار کیا تھے جو وحی کے آثار ہوتے ہیں، پیشانی پر پسینے یعنی موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ بس وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، اللہ نے تیری برات کا اظہار فرما دیا۔ اللہ نے فرما دیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک باز مرد پاک باز عورت کے لیے، پاک باز عورت پاک باز مرد کے لیے، بد کردار عورت بد کردار مرد کے لیے، بد کردار مرد بد کردار عورت کے لیے۔ وہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے یہ لوگ بری ہیں، حضرت عائشہ بری ہیں۔ اللہ حضرت عائشہ سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ کہنے لگی کہ میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں آیتیں نازل فرما دے گا جو قیامت کی صبح تک جس کی تلاوت ہوتی رہے گی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب میں سے کچھ جھلکیاں ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری ماں و بہنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔